یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سن 2023 اور جولائی کا مہینہ تھا۔ منگل کا دن تھا۔ مظفر گڑھ کے علاقے تھرمل کالونی میں ایک خوف اور پریشانی کا عالم تھا۔ کالونی کے تمام لوگ گھروں سے باہر موجود تھے۔ ہر چہرے پر پریشانی ہے۔ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کالونی میں رہنے والے اعجاز کی 3 بیٹیاں زہرا، عبیبہ اور عریشہ پیپر کی شام 5 بجے سے غائب تھیں۔ لڑکیوں کی عمریں 7 سے 11 سال کے درمیان تھی۔ کالونی کے لوگوں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ تھرمل کالونی انتہائی حساس علاقہ ہے اور گڑھ اسٹیشن کے آس پاس غیر متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت نہیں۔ پھر بچیاں کہاں گئیں؟ کیا کوئی انہیں کالونی سے اغوا کر کے لے گیا؟ کیا وہ دونوں خود سے کسی کے ساتھ چلی گئی؟ آخر ان بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہوگا؟ ہر زبان پر یہی سوال تھے۔ کافی تلاش کے بعد بچوں کا کوئی سراغ نہ ملا تو اعجاز نے بڑے بیٹے باسط نے 911 پر کال کی تاکہ پولیس ان کی مدد کے لیے وہاں آ جائے۔ مظفر گڑھ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید حسنین حیدر جائے وقوع پر پہنچے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق اعجاز تھرمل پاور اسٹیشن میں بطور سیکیورٹی سرجنٹ کا کام کرتا ہے۔ اس کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ چاروں بیٹے بڑے ہیں جبکہ بیٹیاں اپنے بھائیوں سے چھوٹی ہیں۔ گمشدہ بچیوں کے بھائی باسط نے پولیس کو بتایا کہ وہ تینوں بہنیں قریبی پارک میں کھیلنے گئی تھیں مگر واپس نہیں آئیں۔ جس وقت بچیاں گم ہوئی اس وقت گھر پر باسط کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پولیس نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ کالونی اور اس کے آس پاس سے کوئی ایسے آثار نہیں ملے جس سے معلوم ہوتا کہ بچیاں کالونی سے باہر گئی ہیں۔ گمشدہ بچوں کے ماں باپ تو پریشان تھے ہی مگر ان کا بڑا بھائی باسط بھی کافی پریشان اور غمزدہ تھا۔ اس نے پولیس کو بلایا تھا اور وہ بار بار پولیس سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بہنوں کو جلد از جلد ڈھونڈے۔ جب پولیس نے کالونی کی تلاش لینے کا فیصلہ کیا تو باسط نے احتجاج کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بچے اگر کالونی میں ہوتی تو واپس آ جاتی۔ صاف ظاہر کہ انہیں کہیں باہر لے جایا گیا ہے۔ مگر آفیسر سید حسنین حیدر ایک نایاب پولیس آفیسر تھا۔ اس کے تجربہ کار آنکھوں نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ کافی دیر سے باسط کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کے ناخن بڑی واضح ثبوت فراہم کر رہے تھے مگر آفیسر سید حسنین حیدر نے باسط کو شک نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی نظروں میں آ چکا ہے۔ وہ ساری رات سرگرمی سے بچوں کی تلاش کا کام کرتے رہے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ صبح کے 8 بجے تھے مگر گرمی عروج پر تھی۔ گمشدہ بچوں کے دوسرے بھائی شاہ زیب نے پڑوس میں موجود خالی کوارٹر سے پنکھا لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ خالی کوارٹر اعجاز کے کوارٹر سے متصل تھا اور صحن میں ایک دروازے کی مدد سے اس کو کھولا جا سکتا تھا۔ اعجاز اس کوارٹر کو گھر کے زائد سامان رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ شاہ زیب نے کوارٹر کے اندرونی کمرے کو کھولنا چاہا مگر اس میں تالا لگا ہوا تھا جس کی چابی اس کے پاس نہیں تھی۔ شاہ زیب نے ہتھوڑی کی مدد سے تالا توڑا تاکہ اندر رکھا پنکھا نکال سکے مگر اندر کے منظر نے شاہ زیب کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کوارٹر نہیں بلکہ معصوم بچیوں کا مقتل تھا۔ شاہ زیب نے وہاں اپنی بہنوں زہرا، عبیبہ اور عریشہ کو کوارٹر میں مختلف جگہوں پر مردہ حالت میں پایا۔ کسی نے بے دردی سے ان معصوم بچوں کے گلے کاٹ ڈالے تھے۔ وہ اپنے ہی خون میں نہائی پڑی تھی۔ شاہ زیب الٹے قدموں باہر بھاگا۔ آفیسر سید حسنین حیدر نے شک کی بنیاد پر مقتول بچوں کے تینوں بھائیوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ باسط پر انہیں پہلے ہی شک تھا۔ دوران تفتیش بھی باسط پولیس کے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے سکا مگر پولیس کو سچائی اگلوانے کے تمام طریقے آتے ہیں۔ 12 گھنٹے کی مسلسل پوچھ گچھ کے بعد بالآخر باسط کے اعصاب جواب دے گئے اور اس نے اقرار جرم کر لیا۔ پولیس نے باسط کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ باسط نے اتنا گھناؤنا جرم کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب بہت باقابل یقین تھا۔ باسط کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والدین سے بار بار اپنی شادی کروانے کا کہتا تھا مگر اس کے والدین اس پر کم اور اپنی بیٹیوں پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی نوکری سے بھی خوش نہیں تھا۔ باسط حساس ادارے میں نوکری کرتا تھا۔
مجرم باسط کے والد اعجاز کے آبائی علاقے تلا گنگ میں کچھ زمینیں ہیں۔ مجرم چاہتا تھا کہ اس کا باپ اپنی تینوں بیٹیوں کو اس زمین سے شرعی حصہ نہ دے، بلکہ اس کو ان زمینوں پر کاشتکاری کرنے کی اجازت دے دے، جبکہ اعجاز کہتا تھا کہ وہ شریعت کے مطابق بیٹیوں کو ان کا حصہ دے گا۔ باسط ملزم نے پولیس کو بتایا کہ وہ کئی دنوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تینوں بہنیں والدین کی زیادہ توجہ اور پیار لے رہی ہیں۔ گھر کے مالی حالات خراب ہیں، مگر پھر بھی ماں باپ ان پر خوب خرچ کرتے ہیں۔ باسط نے سوچا اگر یہ ہی نہ رہیں تو ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ تھی اعجاز اپنی بیٹیوں کی نافرمانیوں اور برے کاموں سے نالا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا شاہزیب بھی آئس کا نشہ کرتا تھا، جبکہ خود باسط چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بھی ڈیوٹی پر واپس نہیں جا رہا تھا۔ اعجاز نے کئی بار اپنے بیٹے کو نوکری پر واپس جانے کے لیے کہا، لیکن باسط انکار کرتا رہا۔ وقوع کے وقت اعجاز ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا، والدہ بھی گھر نہیں تھی۔ باسط نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ باسط پب جی کھیلنے کا شوقین تھا، اس لیے اس کھیل میں قتل کرنے کا اسٹائل دیکھا۔ اس ظالم نے اسی طریقے سے اپنی بہنوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے گھر پر موجود اپنے بھائی کو آٹا لینے کے لیے بھیج دیا۔ اب گھر پر باسط ان تینوں معصوم بچوں کے ساتھ تنہا تھا۔ باسط نے سب سے پہلے اپنی 8 سالہ بہن زہرا کو مرغا پکڑنے کے بہانے کوارٹر میں بلایا۔ جیسے زہرا اس کے ساتھ کوارٹر میں پہنچی، باسط نے اسے رسی سے باندھ دیا اور گھر واپس آ کر کچن سے چھری لی اور پھر واپس جا کر زہرا کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اسی بہانے سے سب سے چھوٹی 7 سالہ ادیبہ کو لے جا کر ذبح کر دیا۔ اب گھر میں باسط اور 11 سالہ عریشہ رہ گئے۔ باسط نے عریشہ سے کہا کہ دونوں چھوٹی بہنیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں اور انہیں مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ یوں اس ظالم انسان نے اپنی تیسری بہن کو بھی کوارٹر لے جا کر ذبح کر دیا۔ باسط کو یقین تھا کہ وہ پولیس کو گمراہ کر دے گا۔ اس نے پولیس کو چکمہ دینے کی پوری کوشش کی۔ اس نے خود ہی ریسکیو 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس کے ساتھ مل کر بچوں کو ڈھونڈتا رہا، مگر آفیسر سید حسنین حیدر کو بچوں کے سرچ آپریشن کے دوران ہی ملزم باسط پر شک ہو گیا تھا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم کے پاؤں کے ناخنوں میں خون کے ذرات دکھائی دے رہے تھے، جس سے شک گزرا۔ کوارٹر متاثرہ فیملی کے زیر استعمال تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاشیں گھر میں ہوں اور اہل خانہ کو اس کی خبر نہ ہو؟ باسط کے اس اقرار جرم نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر آنکھ ان مظلوم بچیوں پر ہونے والے اس ظلم پر اشک بار تھی۔ ایک بھائی جو اپنی بہنوں کا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے، وہیں ان معصوموں کا قاتل نکلا۔